اپنے اپنے مرحومین، حاضرین کے مرحومین اور بالاخص جناب شیخ ظہیر صاحب کے والدین مرحومین کی بلندی درجات کے لیے سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم بصل هذه الفاتحة والسورة المباركة إلى جميع أرواح المؤمنين، لا سيما إلى أرواح المرحومين والدي شيخ ظهير بحق أئمة المعصومين عليهم الصلاة والسلام۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد ملك باعث بلند صلوات محمد ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، اللہم صل علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین الذین قال اللہ تعالی فی شأنہم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ ورحمة الله على احبابهم واصحابهم وشيعتهم ومواليهم، ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين۔ أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، وهو أصدق الصادقين وقوله الحق۔ بسم الله الرحمن الرحيم، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ أَحَدِ الظَّالِمِينَ۔ صلوات اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ اللہ رب العزت بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ خالق لم یزل ولا یزال بحق ائمہ اہل بیت علیہ السلام اس مجلس کو، اس ذکر کو، اس عزاداری کو، اس موعظے کو ہماری ہم سب کے مرحومین تمام شہدائے ملت اور بالاخص ان مجالس کے اہتمام و انعقاد میں اپنا کردار ادا کرنے والے مومنین کے مرحومین کی بخشش کا ذریعہ قرار دے۔ اللہ رب العزت پوری دنیا میں جہاں جہاں مظلوم کربلا کی صف عزا بچھی ہے، عزاداروں اور عزاداری کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت حاضرین میں، حاضرین کے متعلقین میں کوئی مریض ہے، بالاخص ایک مومنہ جو ICU میں ہے، اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے، حاجی غلام میسم صاحب کی زوجہ
الحاج محمد تقی جاوید صاحب، علامہ سید اخلاق حسین شیرازی صاحب اور ان کے علاوہ جو مریض ہیں، پروردگار سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے معصوم ہادیوں کی سیرت طیبہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی ان دعاؤں اور اس عظیم عبادت کی قبولیت کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ میرے دوستوں، بزرگوں اور عزیزوں، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس ذات احدیت نے، اس کریم اللہ نے، مہربان خالق نے، رحمان و رحیم پروردگار نے اس عارضی اور فانی دنیا میں ہمیں کامیاب، باوقار، باعزت اور سربلند زندگی گزارنے کے لیے اور میدان محشر کی ہولناکیوں سے نجات کے لیے سید الانبیاء کے بعد آل محمد کے دامن سے متمسک فرمایا۔ یہ اتنا بڑا احسان ہے اللہ کا، یہ اتنی بڑی نعمت ہے پروردگار کی۔ اگر ہم ساری زندگی اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیں تو حق کے شکر ادا نہیں ہوتا۔ کتنا بڑا احسان ہے اس اللہ کا، اور میں عرض کیا کرتا ہوں کتنا شکر ادا کرے وہ بندہ، کتنا ناز کرے وہ انسان جسے علی جیسا امام مل جائے۔ زندگی گزارنے کے لیے ایسی ہستیاں جنہیں اللہ نے مقام عصمت پہ فائز کیا ہو، ان کے پیچھے چل کے انسان اپنی منزل مقصود تک پہنچے، دل میں خلش نہیں ہوتی، اطمینان ہوتا ہے ان کے پیچھے چلنے میں جو غلطی نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ایسے رہبر عطا کیے ہیں جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، ولادت سے لے کے شہادت تک ساری زندگی بندگی الہی میں گزرتی ہے، اور ہماری طرح کوئی امام مانے یا نہ مانے یہ بات اپنی جگہ پر، لیکن یہ بھی طے ہے کہ وہ بھی انہیں باقیوں کی طرح ایک جیسا نہیں سمجھتے، باقیوں کو رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، علی حیدر کرار کو کرم اللہ وجہہ کہتے ہیں۔ اور ظاہر ہے یہ فرق ہے، اللہ رب العزت نے مولا متقیان کے چہرہ انور کو اس لیے عزت عطا کی کہ ولادت سے لے کے شہادت تک اگر حیدر کرار کی جبین نیاز جھکی ہے تو صرف پروردگار کے سامنے، کسی بت کو سجدہ نہیں کیا، کسی بت کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوئے۔ خود فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں، خطبہ قاسعہ آپ کے پاس ہوگا، نہج البلاغہ جا کے دیکھنا، نہایت عظیم خطبہ ہے جس میں مولا متقیان نے خود اپنی تعریف کی ہے، خود اپنی خصوصیات کو بیان کیا، اپنی عظمتوں کو بیان کیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ قد علمت موضعی من رسول اللہ، خطبہ دیتے ہوئے سامعین کو مخاطب کر کے میرے آقا نے فرمایا تم جانتے ہو سارے کہ سید الانبیاء کے ساتھ میرا تعلق کیا تھا، پیغمبر گرامی اسلام کے ساتھ میرا رشتہ کیا تھا، سید الانبیاء کے ساتھ میرا رہنا کیسے تھا۔ خود فرماتے ہیں وہ مجھے اپنی گود میں بٹھاتے تھے، وہ اپنے منہ میں روٹی کے ٹکڑے چبا چبا کے نرم کر کے مجھے کھلاتے تھے، وہ مجھے اپنا لعاب دہن چساتے تھے، وہ مجھے اپنے سینے پہ سلاتے تھے، میں ان کے بدن کے ساتھ جڑ جاتا تھا۔ خود فرماتے ہیں میں ان کے پیچھے ایسے دوڑتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ ماں کے پیچھے دوڑتا ہے۔ پیغمبر گرامی اسلام روز مجھے نئے نئے
اخلاقیات بتاتے اور اس پر عمل کرنے کا حکم دیتے تھے۔ اسی خطبے میں فرماتے ہیں اس سارے جزیرت العرب میں کسی گھر میں ابھی اسلام نہیں تھا سوائے ایک گھر میں جہاں ایک سید الانبیاء تھے، ایک خدیجۃ الکبریٰ اور تیسرا میں نماز پڑھنے والا تھا۔ تو اپنی عظمتوں کو بیان کیا۔ اللہ نے ایسے رہبر عطا فرمائے، ایسے عظیم پیشوا ہمیں عطا فرمائے جنہوں نے ساری زندگی سوائے اللہ کے کسی کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور یہ عقیدہ ہے مکتب اہل بیت کا۔ آل محمد علیہ السلام نے جو ہمیں عقائد بتائے ہیں ان میں یہ عقیدہ ہے کہ نبی بھی اللہ بناتا ہے، رسول بھی اللہ بناتا ہے، نبی بنانا بھی اللہ کا کام، رسول بنانا بھی اللہ کا کام، امام بنانا بھی اللہ کا کام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد میں نے کل عرض کیا تھا نبوت کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے چلا، رسالت کا سلسلہ حضرت نوح علیہ السلام سے چلا، اور امامت کا سلسلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چلا۔ اور میں نے بتایا کل کوشش کی، وقت کے تمام ہونے پہ بات رک گئی۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کے امتحانات لیے، بڑے سخت امتحان تھے۔ صرف پڑھنا سننا بیان کرنا آسان ہے، جن کے تن پہ، جن کے بدن پر، جنہیں اس امتحان سے گزرنا پڑتا ہے وہی جانتے ہیں اسے برداشت کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ لوگوں کے بتوں کو توڑنا، پھر آگ میں جانا، پھر جلا وطنی کا ہونا، پھر ہاجرہ جیسی زوجہ اور چند مہینے کے اسماعیل کو ایسی سنگلاخ وادیوں میں جہاں نہ پانی کا بندوبست ہو، نہ کوئی شہر آباد ہو، کوئی رہنے والا نہ ہو، وہاں اللہ کے سہارے چھوڑ کے آ جانا، اور پھر جوانی میں قدم رکھنے والے بچے کے گردن پر حکم خدا سے چھری رکھ دینا۔ یہ وہ امتحانات تھے جو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لیے، اور حضرت ابراہیم نے بڑی تسلی سے امتحان دیے۔ جب ان امتحانوں میں کامیاب ہو گئے تو خالق نے کہا انی جاعلک للناس اماما، ہم تمہیں لوگوں کا امام بناتے ہیں۔ بعض مفسرین نے یہاں امام کا معنی نبوت کیا ہے۔ انی جاعلک للناس اماما یعنی انی جاعلک للناس نبیا، ہم تمہیں لوگوں کا نبی بناتے ہیں۔ ہمارے مفسرین نے، ہمارے علماء نے اسے قبول نہیں کیا، چونکہ یہ آیت اتر رہی ہے امتحانات کے بعد۔ امتحانات ختم ہو گئے، 100 سال سے زیادہ عمر ہو چکی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اب یہ آیت اتر رہی ہے، اور اب کہا جائے انی جاعلک للناس نبیا، ہم تمہیں لوگوں کا نبی بناتے ہیں، تو آپ جانتے ہیں، عقائد آپ کو معلوم ہے، یہ معجزہ معصوم کا ہوتا ہے، معجزہ نبی یا امام کا ہوتا ہے۔ غیر معصوم کے معجزے نہیں ہوتے، غیر معصوم کی کرامت ہوتی ہے۔ معجزہ صرف اور صرف نبی یا امام کا ہوتا ہے۔ اور اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اب نبوت عطا ہو رہی ہے 113 سال کی عمر میں، تو اس سے پہلے جو معجزے ظاہر ہو رہے تھے، نبی نہیں تھے تو معجزے کیسے؟ اللہ نے معجزے عطا کیے تھے، اس کا مطلب ہے پہلے نبوت کے منصب پہ فائز تھے۔ اور میں نے روایت پڑھی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، امام کا بڑا مشہور فرمان ہے کہ اللہ نے حضرت
ابراہیم علیہ السلام کو پہلے عبد بنایا، عبد بنانے کے بعد نبی بنایا، نبی بنانے کے بعد رسول بنایا، رسول بنانے کے بعد خلیل بنایا، اور منصب خلت پہ فائز ہونے کے بعد اللہ نے امتحانات لیے، امتحانوں میں پاس ہونے کے بعد اللہ نے امامت عطا فرمائی۔ تو یہ آخری منصب امامت کا تھا۔ میں ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھوں، جو حضرات زیارات سے مشرف ہو چکے ہیں اللہ ان کی زیارات قبول فرمائے، جو ابھی تک نہیں جا سکے اللہ انہیں کربلا لے جائے، اللہ انہیں زیارات کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم گئے ہیں دوستوں کے ساتھ بابل میں، آج بھی وہ جگہ موجود ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ جو حضرات گئے ہیں انہوں نے زیارت کی ہے، انہوں نے دیکھا کہ وہ جگہ جہاں حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی، کئی سیڑھیاں اتر کے نیچے جانا پڑتا ہے، غار تھی، غار میں ولادت ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ مشہور ہو گیا تھا، نجومیوں نے بتایا تھا اس دور کے بادشاہ کو، نمرود یا کوئی اور، کہ بچہ پیدا ہوگا تیرے لیے خطرہ بنے گا۔ حضرت موسیٰ کے وہ بنی اسرائیل کی طرح یہاں بھی بچوں کو قتل کرنے کا حکم ملا۔ حضرت ابراہیم کی ولادت کے دن قریب تھے، ان کی والدہ اس غار میں گئی، یہاں حضرت ابراہیم پیدا ہوئے، باہر نکل آئیں، اس غار کے منہ پہ پتھر دے کے گھر آ جاتی تھی، وقت پہ جاتی، دودھ پلا کے پھر آ جاتی۔ دو روایتیں ہیں، 6 سال، دوسری روایت 8 سال، 6 سال یا 8 سال تک حضرت ابراہیم اس غار کے اندر رہے۔ 8 سال کے یا 6 سال کے ہو گئے تو ماں انہیں اپنے ساتھ گھر لے آئی، اتنا عرصہ غار کے اندر رہے۔ والدہ جاتی تھی کھانا کھلا کے خوراک دے کے آ جاتی تھی، پھر یہ واپس لے آئی جب 6 سال یا 8 سال کے ہوئے۔ میں صرف اتنا پیغام دینا چاہتا تھا، بتانا چاہتا تھا، اللہ نے کہا انی جاعلک للناس اماما، امتحان لینے کے بعد کہا ہم تمہیں لوگوں کا امام بناتے ہیں، جسے اللہ نے عام لوگوں کا امام بنانا تھا اسے ایک غار میں پیدا کیا، جسے عام لوگوں کا امام بنانا تھا اسے ایک غار میں پیدا کیا، اور جسے متقیوں کا امام بنانا تھا اسے اپنے گھر میں پیدا کیا۔ اس کے لیے اللہ نے اپنا گھر مہیا کیا، اور دروازہ بھی نہیں کھولا، دیوار سے راستہ دیا۔ جسے اللہ نے عام لوگوں کا امام بنانا تھا اسے بھی بت شکن بنایا، جسے متقیوں کا امام بنانا تھا اسے بھی بت شکن بنایا۔ ابراہیم بھی بت شکن، علی حیدر کرار بھی بت شکن، لیکن دونوں کی بت شکنی میں فرق یہ ہے ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑے زمین پہ کھڑے ہو کر، علی حیدر کرار نے بت توڑے مہر نبوت پہ سوار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل۔ اللہ رب العزت نے ہمارے پیشواؤں کو بہت بڑا مقام عطا فرمایا، اللہ رب العزت نے انہیں عزت عطا فرمائی۔ اور اگر آپ متوجہ ہوں تو میں ایک جملہ عرض کر دوں، حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے
اپنے کتاب میں لکھا شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے کہ جب علی حیدر کرار بتوں کو توڑ رہے تھے مہر نبوت پہ سوار ہو کے، اس وقت پیغمبر گرامی اسلام علی حیدر کرار کا قصیدہ پڑھ رہے تھے، کہہ رہے تھے یا علی خوشا بحال تو کہ کار حق می کنی، خوشا بحال من کہ بار حق می کشم. یا علی آپ کے کیا کہنے، آپ حق کا کام کر رہے ہیں، میرے کیا کہنے، میں نے حق کو اٹھایا ہوا. اللہ رب العزت نے، خالق لم یزل نے ہمیں بے عیب رہبر عطا فرمائے. میں نے اگلے دن عرض کیا تھا اللہ نے معصوم رہبر عطا فرمائے، غلطیاں نہیں کرتے، نافرمانیاں نہیں کرتے. یہ اللہ رب العزت کا لطف ہے. جتنے کمالات مخلوق کے لیے جو کمال ہو سکتا ہے، مخلوق کے لیے جتنے کمالات اللہ نے خالق ہو کر اپنی مخلوق کے لیے کمالات خلق کیے ہیں، اللہ نے وہ سارے کمالات آل محمد کو عطا کیے. کوئی ایسا کمال نہیں جو مخلوق کے لیے کمال ہو اور اللہ نے انہیں عطا نہ کیا ہو. بلکہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں یوں بھی کہنے کا حق رکھتا ہوں کہ مخلوق کے لیے کوئی کمال بنتا ہی تب ہے جب وہ آل محمد سے منسوب ہو جائے. اگر اس کمال سے آل محمد کو نکال لیا جائے نا تو وہ کمال زوال ہو جائے گا، وہ نعمت نقمت ہو جائے گی، وہ مصیبت بن جائے گی، وہ نعمت نہیں رہے گی. نعمت تبھی ہوگی جب آل محمد کے وسیلے سے ہم تک پہنچے گی. اللہ رب العزت نے غلام آقا کی صحت و سلامتی کے لیے، مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند تر صلوات اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. ذرا تصور کیجئے امیر المومنین، اللہ نے کیا مقام آپ کے امام کو عطا فرمایا. کوفہ ہے، کوفہ، منبر پہ میرے مولا خطبہ دے رہے ہیں. خطبے کے دوران فرماتے ہیں لوگو ایوہ الناس ان اللہ خلق خلقا من الہوا نومہم علی الہوا شربہم من الہوا لباسہم من الہوا. اللہ نے ہوا سے ایک مخلوق بنائی ہے جو ہوا کھاتے ہیں، ہوا پیتے ہیں، ہوا پہنتے ہیں، ہوا پہ سوتے ہیں. کوفہ والوں میں امیر المومنین خطبہ دے رہے ہیں مسجد میں، مسجد کوفہ میں. لوگوں اللہ نے ایک ہوا سے مخلوق بنائی ہے جن کی خوراک ہوا، جن کا پینا ہوا، جن کا لباس ہوا، جن کا بستر ہوا. ہوا میں سوتے ہیں، ہوا کھاتے ہیں، ہوا پیتے ہیں، ہوا پہنتے ہیں. مجمع بیچارہ پریشان، جیسے آپ چپ بیٹھے ہیں ویسے وہ بھی چپ پریشان. اتنے میں میرے مولا نے فرمایا سنو، جب میں علی ان میں جاتا ہوں، جب میں اس مخلوق میں جاتا ہوں اور انہیں کہتا ہوں ان اللہ خلق خلقا من الارض لباسہم من الارض نومہم علی الارض شربہم علی الارض نومہم علی الارض. اللہ نے مٹی سے ایک مخلوق بنائی ہے جو کھاتے مٹی سے ہیں، پیتے مٹی سے ہیں، پہنتے مٹی سے ہیں، سوتے مٹی پہ ہیں. فیتعجبون کما تعجبتم. مولا فرماتے ہیں وہ بھی اسی طرح تعجب کرتے ہیں. کیسی مخلوق ہوگی جو مٹی سے بنی، مٹی سے کھاتے ہیں، مٹی سے پیتے ہیں. وہ بھی اسی طرح تعجب کرتے ہیں جیسے تم نے تعجب کیا. میرے مولا نے فرمایا تعجب نہ کرو، انا حجت اللہ علیہم کما حجت اللہ علیکم. میں ان کے لیے بھی اسی طرح حجت خدا ہوں جیسے تمہارے لیے حجت خدا. کہاں جاتے ہیں امیر المومنین، کہاں تشریف لے جاتے ہیں ان مخلوقات میں. اللہ نے کیا مقام عطا کیا ہے، اللہ رب العزت نے کیا منزلت عطا فرمائی ہے. اللہ رب العزت نے اتنا دقیق علم عطا کیا. ایک دفعہ حضرت سلیمان فارسی کے ساتھ
امیر المومنین کسی سفر پہ جا رہے تھے، وادی نمل سے گزرے، اور جہاں سے حضرت سلیمان ابن داؤد گزرے تھے، ہوا میں پرواز کر رہے تھے حضرت سلیمان، نیچے وادی نمل تھی، چیونٹیوں کی وادی تھی، چیونٹیوں کی سردار نے کہا قرآن ہے اور جلدی کرو، اپنی اپنی بلوں میں گھس جاؤ، حضرت سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، کہیں پیروں تلے روند نہ دے۔ حضرت سلیمان ہوا میں پرواز کر رہے تھے، وہاں چیونٹی کی بات کو سن لیا، اللہ نے حضرت سلیمان کو یہ صلاحیت عطا کی تھی، فوراً کہا بٹھایا جائے اس پرواز کرنے والے تخت کو بٹھایا جائے، چیونٹیوں کو ہاتھ پہ لے کے کہا تو کیا ہے، کیسی بات کر رہی تھی، کیا بات کی تو نے، تو ہے کیا؟ کہ اللہ کے نبی تو نبی ہے، لیکن میں بھی وہ ہوں جو اس وقت نبی کے ہاتھوں پر ہوں۔ اسی وادی سے امیر المومنین بھی گزرے، ہر طرف چیونٹیاں چیونٹیاں، وادی نمل جو ہے، اس وقت حضرت سلیمان فارسی نے کہا سبحان الذی یعلم عدد ھذا النمل، بابرکت وہ ذات جو ان چیونٹیوں کی تعداد کو جانتی ہے۔ میرے امیر نے فرمایا سلیمان یہ نہ کہو، یہ کہو سبحان الذی خلق ھذا النمل، بابرکت ہے وہ اللہ جس نے یہ چیونٹیاں پیدا کی ہے۔ سلیمان نے کہا مولا مگر اللہ کے علاوہ کوئی ہے جو ان کی تعداد کو جانتا ہو؟ کہ سلیمان علی یہ بھی جانتا ہے ان میں مذکر کتنے ہیں، مؤنث کتنے ہیں۔ اور حبیب خدا ختم الانبیاء بابا بلند سلام، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ ذرا تصور کرو، میں تو متوجہ کر رہا ہوں نا، چھوٹی چھوٹی باتیں کر کے طالب علموں والی متوجہ کر رہا ہوں کہ اللہ نے ہم پر احسان کتنا کیا ہے، ہمیں کیسا امام عطا کیا ہے، ہمیں کیسے رہبر عطا کی ہے۔ اللہ نے میرے ائمہ کو یہ طاقت عطا کی ہے۔ منصور دوانکی بنی عباس کا حکمران، منصور یاد کر لو نا نام، منصور دوانکی اپنے ایک وزیر سے کہتا ہے کوئی عقل مند بندہ لے آؤ، سمجھدار بندہ، میں ایک امانت اس کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ اس وزیر نے کہا میرا ماموں بہت عقل مند ہے، بہت سیاںہ ہے، میں اسے لے آتا ہوں، سمجھدار ہے۔ وہ ماموں کو لے آیا، منصور دوانکی الگ حجرے میں لے گیا، ایک منصور دوانکی ہے، ایک وہ جسے امانت دینا چاہتا ہے۔ امانت کیا ہے؟ منصور دوانکی نے کہا یہ پیسے لے جا، دینار یا درہم یا اشرفیاں جو اس دور میں سکہ تھا، یہاں سے مدینہ چلا جا، وہاں بنی ہاشم کے بزرگوں میں تقسیم کرا، وہاں عبداللہ ابن جعفر بھی ہیں انہیں دے آنا، امام حسن کی اولاد کے کچھ لوگ ہیں انہیں بھی دے آنا، جو بڑے بڑے بنی ہاشم کے لوگ ادھر ہیں نا، یہ درہم دینار یا اشرفیاں ان میں تقسیم کرا۔ جب دے لینا ان کو پیسے، وہ لے لیں تجھ سے، پھر کہنا یہ پیسے خراسان کے شیعوں نے دیے تھے آپ کے لیے۔ مقصد یہ تھا یہ ثابت کیا جائے کہ خراسان کے شیعہ ان کے لیے پیسے بھیجتے ہیں اور یہ اس بہانے سے حکومت کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، سزا دینے میں آسانی ہوگی۔ پیسے جب لے لیں تو کہنا خراسان کے شیعوں نے دیے تھے۔ اچھا میں تو امین ہوں، پیسے میرے تو ہیں نہیں، میں نے جا کے انہیں بتانا ہے میں پیسے دے آیا ہوں، چھوٹی چھوٹی رسیدیں دے دو کہ ہم نے پیسے وصول کر لیے ہیں، وصولی ڈال دو، ہاں میں جا کے دکھا دوں یہ امام جعفر صادق نے لیے ہیں، یہ فلانے لیے ہیں، یہ فلانے لیے ہیں، یہ فلانے لیے ہیں۔ توجہ چاہوں گا اللہ نے تمہیں امام کیسے دیے، عزیزو غور کرنا۔ اس نے امانت لی، چلا مدینے آیا، ایک ایک بنی ہاشم کے بندے کو ملا، پیسے دیے،
بھیک دے کے واپس آ گیا، اکیلا منصور دوانکی کو ملا۔ منصور دوانکی نے پوچھا سنا پیسے دے آیا ہے؟ کہ دے آیا ہوں۔ ساروں نے لے لیے؟ کہ سب نے لے لیے سوائے جعفر ابن محمد نے، امام صادق نے نہیں لیے۔ کہ کیا وجہ ہے؟ کہ جب میں انہیں دینے گیا باقیوں کو تقسیم کرنے کے بعد باقیوں سے وصولی میں نے ڈلوا لی، ان سے رسیدیں لے لی، آخر میں جعفر ابن محمد امام صادق کی خدمت میں گیا، وہ نماز پڑھ رہے تھے، نماز سے فارغ ہوئے، سلام پھیرنے کے بعد میری طرف منہ کر کے کہا آل محمد کے ساتھ کیوں دشمنی کرتا ہے؟ کیوں دشمنی؟ پہلے تھوڑا لوگوں نے ستایا انہیں، یہ بیچارے ہیں پیسے لے لیں گے پھر ان کے خلاف اقدام ہوں گے، ان کی دشمنی میں ان کے قتل میں اپنا ہاتھ کیوں ڈالتا ہے؟ میں خاموش ہو گیا۔ میں نے کہا جی مجھے تو نہیں پتا ایسی کوئی سازش ہے، مجھے تو دیے گئے پیسے دے کے آ جا۔ اس وقت منصور دوانکی سے اس کا نمائندہ کہتا ہے جب میں نے اپنی لا علمی کا اظہار کیا تو جعفر ابن محمد نے، جعفر صادق نے تیرے اور میرے درمیان ہونے والی تنہائی کی ساری باتیں بتا دی۔ تجھے یوں منصور دوانکی نے بلایا، یوں تجھے پیسے دیے، تجھے یہ کہا رسیدیں لے کے آنا، یہ کہنا خراسان کے شیعوں نے بھیجے، پیسے ادھر سے لا رہا ہے، نام خراسان کے شیعوں کو کر رہا ہے۔ اس وقت منصور دوانکی نے کہا ہاں جعفر ابن محمد کانا محدثا، بڑے محدث ہیں، ہاں اپنے آپ سے نکالنے کے لیے بات محدث۔ میں آپ کی خدمت میں یہ واقعہ اس لیے عرض کیا میرے عزیزو، اگر میرا امام بند کمرے میں، اگر میرا امام بند کمرے میں منصور دوانکی اور اس کے نمائندے کے درمیان ہونے والی بند کمرے میں باتیں مدینے میں بیٹھ کے سن سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، تو ہم جو بازاروں میں کرتے ہیں کیا امام اس سے واقف نہیں ہوں گے؟ امام اس کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے؟ امام کو پتہ نہیں چلے گا یہ میرا شیعہ بازار میں کیا کر رہا ہے، یہ دکان پہ بیٹھا کیا کر رہا ہے، یہ پارک میں کیا کر رہا ہے، یہ فیس بک پہ کیا کر رہا ہے، یہ اپنی اماں کے ساتھ کیسے بول رہا ہے، اس کا لہجہ کیسے ہے؟ اگر بند کمرے کی بات وہاں پہنچ سکتی ہے تو کھلے میدان کی کیوں نہیں پہنچتی؟ اور اگر امام کو ایسی باتیں پہنچے گی تو امام خوش ہوں گے یا ناراض؟ بولو، تھوڑا بولو، کوئی حرج نہیں، اب تو آدھا گھنٹہ میں بولا ہوں اکیلا، آپ تھوڑا بولیں۔ ہاں امام خوش ہوں گے یا امام کو دکھ ہوگا؟ تو جو امام کو دکھی کرے وہ شیعہ ہوتا ہے۔ ایسے کام مت کرو جو امام معصوم کو دکھ پہنچائے، جو امام کے لیے مصیبت کا باعث بنے۔ ہاں جب ہمارے نامہ اعمال، ہمارا عقیدہ ہے، ہم سب کا عقیدہ ہے، ہمارا نامہ اعمال امام کی خدمت میں پہنچتا ہے، مختلف روایتیں، ہر شبے جب جمعہ جاتا ہے، ہر مہینے جاتا ہے یا سال کے بعد جاتا ہے، لیکن ہے میرا ماں امام نامہ اعمال پڑھتا ہے۔ ہاں میں نے پڑھا جب نامہ اعمال میں اس کی نیکیاں لکھی ہوتی ہیں نا تو زمانے کا امام خوش ہو کے اپنے شیعہ کو دعا دیتا ہے، مرحبا، شاباش شاباش میرے شیعو، تمہیں ایسا ہونا چاہیے، تمہارے رویے ایسے ہونے چاہیے، تمہاری طرف سے ہمیں ایسی ہی ہوائیں ٹھنڈی آنی چاہیے، تم آخر ہمارے شیعہ ہو نا، تمہیں نیکیاں ایسی کرنی چاہیے نا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ ہمارے نامہ اعمال میں گناہ لکھے ہوں، نافرمانیاں لکھی ہوں، اللہ اکبر۔ میں راولپنڈی ایک دفعہ عشرہ پڑھ رہا تھا، ایک رکہ مجھے کسی نے لکھ کے دیا، میں نے اس دن حقوق والدین پہ گفتگو ہو گئی، اگلے دن مجھے رکہ بھیجا کسی نے، قبلہ آپ نے کل حقوق والدین پہ گفتگو کی ہے، اور سارا اصرار کیا تھا
بچوں کی طرف تھا. اپنی ماں کو ناراض نہ کرو, اپنے ابا کو ناراض نہ کرو, ان کی خدمت کرو, ان سے دعائیں لو, انہیں ناراض نہ کیا کرو, پریشان نہ کیا کرو, اچھے بچے بنو. بچوں سے بات کر رہا تھا نا, انہوں نے مجھے رکا لکھا, کسی نے, مجھے معلوم نہیں, میں نہیں جانتا اس کو, رکا لکھا تھا قبلہ آپ کی مجلس میں ایک بچہ ایسا بھی بیٹھا ہے جس نے ماں کو ناراض کیا ہوا ہے, اب یہ راضی نہیں کرتا, ماں راضی کرتی ہے, یہ راضی ہوتا نہیں. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. راضی تو اسے کرنا چاہیے نا, اسے ماں کے پیر پکڑنے چاہیے نا, اسے ماں کی خدمت میں جانا چاہیے. کتنا بدبخت ہو گیا, ماں معافیاں مانگ رہی ہے اور یہ معاف نہیں کر رہا ہے. نہیں میرے عزیزو, ایسا کام نہ کرو. کیا خوب حدیث ہے سید الانبیاء کی, فرماتے ہیں لوگو استحیوا من اللہ حق الحیاء, اللہ سے شرم کیا کرو جیسے شرم کرنے کا حق ہے. اللہ سے شرم آنی چاہیے. کیسے شرم کریں؟ وَجْعَلُوا بَيْنَكَ وَبَيْنَ اللَّهِ سِتْرًا وَلَوْ كَانَ رِقًّا, اپنے اور اپنے خالق کے درمیان حیا کا ایک پردہ رکھو, اگرچہ باریک ہی کیوں نہ ہو. ایک حیا کا پردہ ہونا چاہیے کہ مجھے شرم آتی ہے اللہ سے, اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ تو ہر وقت دیکھ رہا ہے نا. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, نہ اسے نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے, نہ اللہ تھکتا ہے, نہ اللہ رب العزت آرام کرنے کے لیے کسی کمرے میں چلا جاتا ہے. وہ تو ہر وقت حی ہے قیوم ہے, وہ دیکھ رہا ہے. اللہ سے شرم کرو بھائی, ہم تو دنیا دار لوگ ہیں, اللہ سے شرم کریں ملے گا کیا؟ سنو گے, شرم کریں گے اللہ دے گا کیا؟ قبلہ موجود ہے, موت مشکل, مرنے کے بعد برزخ مشکل, برزخ کے بعد پھر قبر سے اٹھنا مشکل, محشر اس سے مشکل, میزان اس سے مشکل, پل صراط اس سے مشکل. جب بندے قبروں سے نکلیں گے نا, اتنی مشکل منزل ہوگی عزیزو. قرآن میں اللہ کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. جب بندے قبروں سے نکلیں گے نا, پھر یہ بندہ اپنے باپ سے, اپنی ماں سے, اپنی بیوی سے, اپنے بچوں سے چھپتا پھر رہا ہوگا. کہیں ابا دیکھ نہ لے, کہیں اماں دیکھ نہ لے, کہیں بیٹی دیکھ نہ لے. کیوں چھپ رہا ہوگا؟ میں نے بڑی کوشش کی, وجہ مجھے نہیں ملی. سورہ رحمان میں ایک آیت ملی مجھے. سورہ رحمان میں اللہ کہتا ہے جب قیامت کا دن ہوگا نا, تو اس دن لا یسأل عن ذنبہ انس ولا جان فبأی آلاء ربکما تکذبان یعرف المجرمون بسیماہم. قیامت والے دن مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی, مجرم اپنی پیشانیوں سے پہچانے جائیں گے. سب کچھ پیشانی پہ لکھا ہوگا ھذا آئس من رحمت اللہ, یہ بندہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہے, اللہ کی رحمت اس کے شامل حال نہیں ہوگی. جب ماتھے پہ یہ لکھا ہو, کیسے جائے گا اماں کے سامنے؟ اماں تو سمجھتی تھی میرا بیٹا بڑا عالم دین ہے, بڑا قبلہ ہے, ہر وقت امامہ ہوتا ہے سر پہ. میں اپنی بات کروں, آپ تو نیک لوگ ہیں نا, آپ تو یہ کام نہیں کرتے ہوں گے نا. اپنے بارے میں کہوں, یہ بڑی تسبیحاں پکڑ کے رہتا تھا, بڑی باتیں کرتا تھا, یہ پتا چلا اندر سے ایسا نکلا, کہیں اماں کو پتہ نہ چل جائے, کہیں بیٹی کو پتہ نہ چل جائے. اب چھپتا پھر رہا ہے. لیکن جو دنیا میں اللہ سے شرم کرتے انہیں کیا ملے گا؟ روایت ہے جب نکلیں گے نا قبر سے نکلتے ہی اللہ انہیں 2 پر عطا کرے گا. اللہ اکبر. 2 پر, شانوں کے ساتھ 2 پر لگیں گے. پر ہلا کے بدن پہ پڑی ہوئی وہ مرنے سے لے کر اٹھنے تک کی مٹی وہ ساری جھاڑیں گے. جھاڑ کے باہر نکل کے ہوا میں پرواز کریں گے. پرواز کرتے ہوئے ہم میزان گیا, حساب گیا, پل صراط گئی, ہر شے گئی, سیدھے جنت کے دروازے پر. اللہ اکبر.
کتنا آسان ہو گیا. بندے قیامت کا سن کے مر جاتے ہیں نا. وہاں کیا ہوگا؟ سوا نیزے پہ سورج ہوگا، یوں پسینہ ہوگا، یوں گرمی ہوگی، یوں دقیق حساب ہوگا. ہاں جو بندہ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، مثقال کے اعتبار سے بھی نیکیاں دیکھی جائیں گی، بڑا دقیق حساب ہوگا. ہاں جس کا اعمال وزنی ہوگے، نیکیاں سنگین ہوں گی، وہ جنت میں جائے گا. جس کی نیکیاں ہلکی ہوں گی وہ جہنم. وہاں میزان ہوگا، تولا جائے گا، گنا نہیں جائے گا. مشکل ہے نا. لیکن یہ بندے قبروں سے اٹھے، لگ گئے پر، اڑتے ہوئے گئے سیدھے جنت کے دروازے پر. اندر سے گیٹ بند ہے، اندر دروغہ کھڑا ہے، رضوان جنت کھڑے ہیں. یہ دروازہ کھٹکھٹائیں گے. میں یہ ذرا لفظ میرے ہیں. وہ گیٹ پر ایک چھوٹی سی کھڑکی ہوتی ہے نا، وہ چھوٹی کھڑکی کھول کے کہیں گے ہاں بھی کون ہو؟ کہ دروازہ کھولو، جنتی ہیں، اندر جانا ہے. کہ وہ تو ہمیں پتہ چل گیا، جب دروازے تک آ گئے تو جنتی ہو. دروازہ کھولتا ہوں، بتاؤ حساب ہو گیا؟ کہیں گے کیسا حساب؟ اعمال تولے گئے تمہارے؟ کیسا میزان؟ پلے صراط سے گزر آئے؟ کہ کیسا پلے صراط؟ یہاں کیسے پہنچے ہو؟ کہ ہم تو قبروں سے نکلے، اللہ نے تو پر عطا کر دیے، ہم اڑتے ہوئے سیدھے جنت کے دروازے پہ آ گئے. اچھا ماشاءاللہ، اتنے اچھے ہو تم، ذرا بتاؤ تو صحیح نا، اللہ نے تمہیں یہ 2 پر کیوں دیے؟ دنیا میں کیا کرتے تھے یہ وہاں بتائیں گے. اور تو ہمیں کچھ یاد نہیں، اتنا یاد ہے جب گناہ کرنے کا موقع ملتا تھا ہمیں اللہ سے شرم آتی تھی. اللہ اکبر. گناہ کا موقع ملتا تھا، ہم گناہ اس لیے نہیں کرتے تھے، ہم خالق سے شرم کرتے تھے. اللہ دیکھ رہا ہے، اس کے سامنے یہ گناہ کریں، اللہ دیکھ رہا ہے. اس کے سامنے مومن کے ساتھ دھوکہ کریں، اللہ دیکھ رہا ہے. اس کے سامنے فلاں کو گالیاں دیں، اللہ دیکھ رہا ہے. اس کے سامنے ماں باپ کو گھر سے نکال دیں. ایسے لوگ بھی ہیں ماشاءاللہ. ہاں ماں باپ نے پالا، پڑھایا، کاروبار کروایا، نوکری لگوائی، اب یہ جوان ہو گئے نا، اب ماں باپ پالے نہیں جاتے. نکلو یہاں سے، نکل جاؤ. اللہ اکبر. نہیں عزیزو، کربلا کا یہ پیغام نہیں ہے. کربلا کا پیغام سنو گے؟ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام مل کے بلند آواز سے دوبارہ صلوات پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. آپ کی والدہ کا انتقال آپ کی ولادت کے کچھ دن بعد ہو گیا تھا. ساری زندگی سوتیلی ماں کے ساتھ گزاری. سگی ماں کا تو انتقال ہو گیا. علماء لکھتے ہیں سوتیلی ماں کے ساتھ بیٹھ کر ایک برتن میں کھانا نہیں کھایا ساری زندگی. ہماری تو خواہش ہوتی ہے ماں کے ساتھ بیٹھیں، کھانا کھائیں ایک ہی برتن میں. موقع مل جائے کہ ماں کے ساتھ بیٹھ کے کھانے کا موقع ملے. ہم تو موقع تلاش کرتے ہیں. امام نہیں کھاتے تھے. کسی نے پوچھا مولا سوتیلی ہے اس وجہ سے نہیں کھاتے؟ فرمایا نہیں پہچانو علی ابن الحسین کو. اس وجہ سے نہیں کہ سوتیلی ہے، اس وجہ سے نہیں کھاتا جس لقمے پر میری ماں کی نظر ہے کہیں میں ماں سے پہلے نہ اٹھا لوں. یہ کربلا، یہ کربلا تہذیب سکھاتا ہے. کربلا یہ سبق سکھاتا ہے. نہیں کہ ماں کو گھر سے نکال دو، باپ کو گھر سے نکال دو، سخت لہجے میں بابا سے باتیں کرو. ہو کون؟ ہاں تمہارا باپ. پیغمبر فرما رہے ہیں تمہارا والد تمہارا بھی مالک ہے. تم جس شے کے مالک ہو تمہارا باپ اس کا بھی مالک ہے. تمہارے مال میں تصرف کرنے کے لیے باپ کو تمہارے سے اجازت لینے کی بھی ضرورت نہیں. سورہ نور ہے نا،
سورہ نور میں ہے نا، اللہ رب العزت نے حکم دیا ان بندوں سے، ان بندوں کے گھر میں کھانا کھانے کے لیے، کوئی چیز ضرورت کی اٹھانے کے لیے تمہیں اجازت کی ضرورت نہیں۔ ان میں ایک والد اپنی اولاد کے گھر سے جو لینا چاہے بیٹے سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں، وہ مالک ہے، وہ آپ مالک ہے۔ مالک کو گھر سے نکال رہے ہو، باپ دھکے کھا رہا ہے باہر، تم گھر میں بیٹھے نواب بنے ہوئے ہو، کس کی اولاد ہو؟ اللہ اکبر۔ بس میں نے زحمت دی، پیغام پہنچ گیا میرے خیال میں۔ ایک نوجوان بڑا اچھا خدمت گزار سید الانبیاء کی خدمت میں آ گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ میں اپنے بابا کی بڑی خدمت کرتا ہوں، بڑی، انہیں جو چاہیے میں لے دیتا ہوں، وہ جو مانگتے ہیں میں دیتا ہوں، وہ ایک مانگتے ہیں نا میں دو دیتا ہوں۔ سردیوں میں یہ مثال میں دے رہا ہوں، جو آپ ایک جوڑا چاہیے نا میں 6 لے کے دیتا ہوں، انہیں ایک جرسی چاہیے نا میں 2 لے کے دیتا ہوں، جو کچھ بابا مانگتا ہے نا میں ایک کے بدلے میں 2 دیتا ہوں۔ یا رسول اللہ میرا بابا جو مانگتا ہے میں اس کی ضرورت سے زیادہ دیتا ہوں، کیا میں نے خدمت کا حق ادا کر دیا؟ میں نوجوانوں سے بات کر رہا ہوں۔ سید الانبیاء نے فرمایا تیرا نام تو نافرمانوں میں ہے، حق کی خدمت کہاں؟ تو نافرمان ہے اپنے بابا کا۔ کہ یا رسول اللہ کیسے میں نافرمان؟ جو مانگا بابا نے میں نے دیا، نافرمانی کس بات کی؟ سید الانبیاء نے فرمایا باپ کو مانگنے کے بعد دیا تو کیا دیا؟ بوڑھے کو مانگنے پہ مجبور کیوں کیا؟ وہ سفید داڑھی والا ہاتھ پھیلائے تو دو گے، وہ تو تمہیں اس وقت دیتے تھے جب تمہیں مانگنے کا ڈھنگ نہیں آتا تھا، جب تمہیں بولنے کا سلیقہ نہیں آتا تھا، وہ تیری ضرورتوں کو اس وقت خیال رکھتے تھے۔ تو اب انتظار کرتا ہے بابا مانگے تو دوں، مانگنے کے بعد دیا تو کچھ نہیں دیا، ہاں تیرا نام تو نافرمانوں میں ہے۔ اس کے مقابل میں جو اطاعت کرتے ہیں، لمبا واقعہ ہے مختصر کر رہا ہوں۔ ہلے کا ایک نوجوان، اللہ آپ سب کو کربلا لے جائے، مل کے کہو آمین، کوئی حرج نہیں، دعا دے رہا ہوں اللہ کربلا لے جائے۔ جو کربلا جاتا ہے نا صحیح زیارت کر کے آئے نا، معصوم فرماتے ہیں اس کے سارے گناہ بخشے جاتے۔ حسین کے گنبد کے تلے دعاؤں کی قبولیت کا مقام ہے، مانگو اللہ دے گا، وہاں پہ اپنے گناہوں کی معافی مانگو اللہ بخش دے گا نا۔ ہلے کا رہنے والا نوجوان ہر شب جمعہ ہلہ سے کربلا آتا ہے۔ اس شب جمعہ کو تیار ہوا، آپ کی خدمت میں بھی عرض کروں گا، میں شب جمعہ ضرور مظلوم کربلا کی زیارت کیا کرو۔ کربلا نہیں جا سکتے نا، اپنے مکان کی چھت پہ چڑھ جایا کر، کرایہ تو نہیں لگے گا نا، پیسے تو نہیں لگیں گے نا۔ کربلا اپنے مکان کی چھت پہ کھڑے ہو جاؤ، کربلا کی طرف رخ کر کے صرف ایک جملہ کہو، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، صرف ایک جملہ، زیارت کا ثواب مل جائے گا۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ ہر شب جمعہ ضرور مظلوم کربلا کی زیارت کیا کرو۔ ہر شب جمعہ ہلہ سے کربلا آتا۔ آج جمعرات کو تیار ہونے لگا نا صبح، تو باپ نے پوچھا بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ کہ بابا کربلا۔ اچھا بیٹا خود جاؤ گے، باپ کو نہیں لے جاؤ گے؟ اب باپ تیار ہو جائیں، میری سواری خچر ایک بندے کا بوجھ اٹھاتی ہے، کمزور ہے، میں اپنے بابا کو خچر پہ سوار کروں گا، خود میں اس کی لگام کھینچتا ہوا پیدل کربلا جاؤں گا۔ جب باپ تیار ہونے لگا، اس کی ماں نے دیکھا، باپ بیٹا دونوں تیار ہونے، بیٹا یہ ابا کو کہاں لے جا رہے ہو؟ کہ اماں کربلا جا رہے ہیں۔ اچھا باپ کو لے جاؤ گے، ماں کو نہیں لے جاؤ گے؟ کہ اماں آپ بھی تیار ہو جائے، میری سواری تو ایک بندے کا بوجھ اٹھاتی ہے، بابے کو میں بابا جی کو خچر پہ سوار کروں گا، اپنی اماں کو شانوں پہ بٹھاؤں گا اور پیدل کربلا جاؤں گا۔ اماں تیار ہو جائے، باپ بھی تیار۔ نوجوانوں
ماں بھی تیار، باپ کو خچر پہ سوار کیا، ماں کو اپنے شانوں پہ بٹھایا، ہلا سے پیدل کربلا آیا، کربلا سے باہر سرائے میں سامان رکھا، سواری کو وہاں باندھا، ایک شانے پہ باپ کو بٹھایا، دوسرے شانے پہ ماں کو بٹھایا، مظلوم کربلا کی زری کے پاس آیا، پہلے بابا کو اتارا پھر ماں کو اتارا، جالی میں ہاتھ ڈال کے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، زری سے جواب آیا وعلیکہ السلام یا زائری، او میرے زائر حسین کا بھی سلام۔ اللہ اکبر، میرا بھی سلام ہو۔ ایک عالم وہاں بیٹھا تھا، فوراً نوجوان کو پکڑا، زری سے باہر لے آیا، بتا کون سی نیکیاں کرتا ہے؟ تیرے سلام کا جواب آ رہا ہے، کیا نیکی کرتا ہے؟ کہنے لگا اور تو کوئی نہیں، مجھے تو نہیں پتا، میں تو ایک گناہگار سا بندہ ہوں، ہاں اس جمعرات کو اپنے ماں اور باپ کو اٹھا کے کربلا زیارت کے لیے لایا ہوں۔ اس عالم نے کہا اللہ نے تیری اس خدمت کو بھی قبول کر لیا، تیری زیارت کو بھی قبول کر لیا، موقع ہے، ابھی وقت ہے نوجوانوں، پلٹو، اپنے بابا کو راضی کر لو، اپنی ماں کو راضی کر لو، پکڑ لو پیر، کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں بگڑے گا، معافی لے لو، بعد میں حسرت کرو گے، یہ نہیں ملیں گے نا پھر حسرت کرو گے۔ عزیزو، ہاں آپ کو درد نہیں ہوگا نا، کبھی خدا نہ خواستہ دکھ پہنچایا نا اولاد نے تو پتہ چلے گا، ماں باپ کو اولاد سے بڑی محبت ہوتی ہے، سچی محبت ہوتی ہے، سچی۔ اور پھر بچے جتنے لائق ہونا محبت بڑھتی چلی جاتی ہے، باپ ہو حسین جیسا، بیٹا ہو علی اکبر جیسا، کتنی محبت ہوگی۔ اجرکم اللہ، اللہ آپ کے آنسوؤں کو قبول فرمائے۔ پیغمبر گرامی اسلام کی وفات کے بعد امام حسین علیہ السلام جب بڑے ہوئے نا، اکثر اپنے نانا کو یاد کر کے رویا کرتے تھے، ظاہر ہے نانا سے بڑی محبت تھی نا۔ ایک دن نانا خواب میں آئے، بیٹا کیوں روتے ہو اتنے؟ کہ بابا میں مسجد جاتا ہوں، آپ ممبر پہ نظر نہیں آتے، بابا آپ محراب میں نہیں نظر آتے، آپ نظر نہیں آتے، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا حسین بیٹا اب اتنا نہ رویا کر، اللہ تجھے ان قریب ایک بیٹا دے گا جس کی شکل مجھ سے ملتی ہوگی، ہاں جب میری زیارت کے مشتاق ہوگے نا اسے دیکھ لینا۔ عزیزو، اللہ نے حسین ابن علی کو اکبر جیسا بیٹا دیا۔ میں نے روایتوں میں پڑھا، میں نے کتابوں میں پڑھا، دور دور سے لوگ آتے تھے جنہوں نے پیغمبر کو نہیں دیکھا ہوتا تھا، مدینہ پہنچتے، محلہ بنی ہاشم میں آتے، حسین ابن علی کا دروازہ کھٹکھٹا کے کہتے زہرا کے لال، ہم نے سنا ہے اللہ نے تجھے ہم شکل پیغمبر بیٹا عطا کیا ہے، ہم نے پیغمبر کو نہیں دیکھا، ذرا لے آؤ ہم زیارت کر لے۔ حسین مولا اٹھا کے لے آتے، زیارت کرواتے۔ میں نے پڑھا 6 مہینے عمر ہو گئی تھی شہزادہ علی اکبر کی۔ ایک رات جناب ام لیلہ کسی کام کے لیے حجرے سے باہر نکلی نا، عزادارو حسین ابن علی جو اپنے مسند پہ آرام کر رہے تھے فوراً اٹھے جہاں شہزادہ علی اکبر سویا ہوا تھا۔ 6 مہینے کا بچہ، اس کے سینے کے بٹن کھولے، سینے پہ بوسے دینے شروع کیے۔ اتنے میں ام لیلہ واپس آئی، مولا حسین کو جھکا ہوا دیکھا، کہا مولا کیا کر رہے ہو؟ کہا اپنے بیٹے کو بوسے دے رہا ہوں۔ اے میرے آقا یہ بھی کوئی طریقہ ہے آدھی رات کو بوسہ دینے کا؟ کہا ام لیلہ تو پہلی مرتبہ دیکھ رہی ہے، جب سے اکبر پیدا ہوا ہے میں اٹھ اٹھ کے بوسے نہ دوں حسین کو آرام نہیں آتا۔ اللہ اکبر، بڑا پیارا ہے زہرا کے لال کو نا حسین پروان چڑھ رہے ہیں۔ جاؤ تاریخ پڑھو، جب دونوں چچا بھتیجا
شہزادہ علی اکبر اور حضرت ابوالفضل العباس بازار میں، مدینہ کے بازار میں نکلتے تھے نا تو کاروبار بند ہو جاتا تھا، لوگ دکانوں سے باہر آ جاتے تھے۔ ایک وقت میں 2 زیارتیں کرتے تھے، ہم شکل علی کی بھی زیارت ہوتی، ہم شکل پیغمبر کی بھی زیارت ہوتی۔ اللہ اکبر، پروان چڑھ رہا ہے شہزادہ، ابھی 18 سال کی عمر ہوئی، کسی بد نظر کی نظر لگ گئی۔ اللہ ساری ماں کو ان کے بیٹے نصیب کرے۔ حسین بن علی کربلا آ گئے، ہاں کسی کی نظر لگ گئی۔ عزاداروں پیغام ہے لیتے جانا، میرے مولا کا مؤذن ہے حجاج ابن مسروق، جب اذان کا وقت ہوتا تھا نا میرے مولا اسے کہتے اذان دو، وہ اذان دیتا، لیکن جب صبح عاشور ہوئی میرے مولا نے کہا حجاج کو کہو آج وہ اذان نہ دے، آج میرا اکبر اذان دے گا۔ زندگی کی آخری اذان میرا شہزادہ علی اکبر دے گا۔ اذان ختم ہوئی، نماز کے بعد جہاد شروع ہو گیا۔ عزاداروں سارے یارو انصار مارے گئے، جتنے آئے ہوئے تھے انصار سارے شہید ہو گئے۔ بنی ہاشم کی قربانی شروع ہوتی ہے، سب سے پہلی قربانی بنی ہاشم کی شہزادہ علی اکبر ہے۔ سب سے پہلے میدان میں گئے، روایتیں ہیں 2 منٹ مجھے دے دو، اللہ آپ کے آنسوؤں کو قبول کرے۔ 2 ہستیوں کو زیادہ دیر لگی ہے خیموں سے نکلتے ہوئے، 2 ہستیوں کو، ایک حسین بن علی کو، ایک علی اکبر کو۔ جب نکلنے لگتے کوئی بچی دامن پکڑ لیتی، مجھے کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ میرا سہارا کون ہے بابا؟ علی اکبر مجھے کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اگر کوئی بڑی بی بی ہوتی وہ شانوں پہ ہاتھ رکھتی۔ یہ دامن بتاتا ہے 4 سال کی سکینہ۔ اللہ اکبر، کئی مرتبہ شہزادہ علی اکبر تیار ہو کے باہر نکلے، کئی مرتبہ جناب فضہ نے بلا لیا۔ اب جو نکلے ہیں نا، ایک مرتبہ جناب فضہ نے کہا شہزادے ایک دفعہ واپس آ جاؤ، وہیں پہ اشارہ کیا اماں اب میرے پاس وقت نہیں ہے، اماں مجھے جانے دو۔ کہا میرے لال اگر وقت نہیں ہے صرف ایک دفعہ مڑ کے پیچھے دیکھو۔ اب جو مڑ کے دیکھا 24 سال کا ضعیف سجاد، ایک ہاتھ سا پہ رکھا، ایک ہاتھ ماتھے پہ رکھا۔ اکبر مجھے غریب سمجھ کے نہیں ملا، مجھے الوداع کہا ہوتا، مجھے مل کے گیا ہوتا۔ تیزی سے شہزادہ گھوڑے سے اترا، اپنے بھائی کے گلے لگا۔ 2 بھائی مل رہے ہیں، ایک مرنے جا رہا ہے، ایک الوداع کہہ رہا ہے۔ دونوں نے رونا شروع کیا، رو رہے ہیں۔ اچانک حضرت علی اکبر کے ہاتھ چھوٹنے لگے۔ مورخ نے لکھا مولا سجاد نے کہا اکبر بھائی باہر موت کا بازار گرم ہے، تو جوان ہے، میں بیمار ہوں، میرے ساتھ تبادلہ کر، میں تیری جگہ کربلا میں شہید ہو جاؤں، تو میری جگہ شام چلا جا۔ اکبر نے ہاتھ چھوڑے، بازار کبھی اس بازار سجاد یہ تیرا مقدر ہے، ہاں تو جا میں نہیں جاؤں گا۔ چلا شہزادہ علی اکبر باہر آئے، 2 جملے عزادارو میرے مولا نے الوداع کہا، اچھا بیٹا جاؤ اللہ حافظ۔ جب چلنے لگا شہزادہ میرے آقا نے دعا کی اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، اور میرا اللہ گواہ رہنا قد برز الیہم غلام، اب ایسا جوان بھیج رہا ہوں جو اشبہ الناس برسول کا خلقن و خلقن و منطقن، جو تیرے نبی کی ہم شکل تھا۔ میرا اللہ گواہ رہنا علی اکبر کو چلایا، آخری جملہ کہہ رہا ہوں، شہزادہ گھوڑے پہ جا رہا ہے، پیچھے قدموں کی آہٹ سنی، ایسے لگا کوئی دوڑ کے آ رہا ہے۔ اکبر نے مڑ کے دیکھا، بوڑھا بابا گھوڑے کے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ کہ بابا خود تو الوداع کہا ہے، کہ میرے لال کاش آج تیرا بیٹا تجھ جیسا ہوتا، میں دیکھتا کیسے الوداع۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم